السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب کسی کا قرض ادا ہونے کی دعا انشاءاللہ تعالی مشہور صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن مسجد میں تشریف لے گئے تو آپ نے وہاں حضرت امامہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ اے امامہ، تم اس وقت میں جب کہ نماز کا وقت نہیں ہے مسجد میں کیوں اور کیسے بیٹھتے ہو؟ حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بہت سے افکار اور قرضوں کے بارے میں دیر بار ہو رہا ہوں۔ ارشاد فرمایا کہ کیا میں تم کو ایک ایسا کلام تعلیم کروں کہ جب تم اس کو پڑھو تو اللہ تعالیٰ تمہاری فکر کو دفع فرما دے، تمہارے قرض کو ادا کر دے؟ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ضرور مجھے ارشاد فرمائیے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم روزانہ صبح و شام کو یہ دعا پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کا قرض ادا ہو جائے گا۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وطہر الرجال۔ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس دعا کو پڑھا تو میری فکر جاتی رہی اور خداوند تعالیٰ نے میرے قرض کو بھی ادا فرما دیا۔ جمعہ کے دن بکثرت سے درود شریف پڑھو، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا قرض ادا ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے، لہٰذا اس دن مجھ پر بکثرت درود پڑھا کرو، کیونکہ تم لوگوں کا درود شریف میرے حضور پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بعد وصال جسم باقی نہیں رہتے تو ہم لوگوں کا درود شریف کیسے آپ کے دربار میں پیش ہوا کرے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہ السلام کو جسموں کو زمین پر حرام فرما دیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا ہے کہ تمام حضرت انبیاء علیہ السلام کے مقدس اجسام ان کی مبارک قبروں میں سلامت رہتے ہیں اور زمین پر حضرت حق جل جلالہ نے حرام فرما دیا ان کے مقدس جسموں پر کسی قسم کا تغیر تبدیل پیدا کرے۔ جب تمام انبیاء علیہ السلام کی یہ شان ہے تو پھر بھلا حضور سید الانبیاء سید المرسلین امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس جسم انور کو زمین کیوں کھا سکتی ہے؟ اس لیے تمام علماء امت اولیاء امت کا یہ عقیدہ ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قبر اطہر میں زندہ ہے اور خدا کے حکم سے بڑے بڑے تصرفات فرماتے رہتے ہیں اور اپنی خدا پیغمبروں اور کتوں اور معجزاؤں طاقتوں سے اپنی امت کی مشکل کشائی اور ان کی فریاد رسی فرماتے رہتے ہیں۔ خوب یاد رکھیے کہ جو شخص اس کے خلاف عقیدہ رکھے وہ یقیناً بارگاہ اقدس کا گستاخ، گمراہ اور اہل سنت کے مذہب سے خارج ہے۔ جنت کا خزانہ حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، مجھ سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تیری رہنمائی ایسے کلمہ پر نہ کروں جو جنت کے خزانوں میں سے ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ
ہم سب کو وہ کون سا کلمہ ہے؟ تو ارشاد فرمایا یہ وہ کلمہ ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ جنت کا یہ خزانہ بن جائے گا، جو شخص روزانہ اس کا ورد کرے گا وہ جنت کا خزانہ بن جائے گا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس دعا کو پڑھتا رہے اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔ وہ دعا یہ ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبحمدہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رسولا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان یقین قلب کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ دن میں استغفار اس کو دعا کو پڑھ لے گا، اس دن شام سے پہلے مرے گا تو جنتی ہوگا۔ اگر رات میں پڑھ لے گا، صبح سے پہلے مرے گا تو جنتی ہوگا۔ اس دعا کا نام سید الاستغفار ہے، جو یہ ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ دعا پڑھے گا تو انشاءاللہ دن شام سے پہلے مرے گا تو جنتی ہوگا، صبح کو مرے گا تو جنتی ہوگا انشاءاللہ۔ اس کا ورد کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کی بشارت عطا فرمائے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔